کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی, میں آنیسٹلی سمجھی کہ وہ ویڈیو ڈبڈ ہے, وہ جعلی ویڈیو ہے, لیکن وہ سچی. میں نے جب پتہ کیا تو پتہ چلا کل کی ویڈیو ہے. ایک گھریلو خاتون جن کا سیاست سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں, کل انہوں نے جو پاکستان کے اوپر حملہ کیا ہے, مجھے آنیسٹلی اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا, اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آیا. انہوں نے پاکستان کے ایک ایسے دوست ملک پر حملہ کیا جو ہر مشکل میں, ہر برے وقت میں, ہر کٹھن وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا, پاکستان کی مدد کو آیا, اور ایک ریلائبل فرینڈ ہے پاکستان کا محسن ہے, اس کے اوپر انہوں نے حملہ کیا. تو میں حیران رہ گئی, اور میں نہیں مان سکتی کہ ان کو اس چیز کی, اس کے کانسیکوینسز کا نہیں پتہ, پاکستان کے اوپر اس کے کانسیکوینسز کا نہیں پتہ, اور اس سے جو بگاڑ پیدا ہونے کا اندیشہ ہے اس کی ان کو خبر نہیں ہے. میں یہ نہیں مان سکتی. اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ اپنے تمام ریکارڈز توڑ رہی ہے. ماشاءاللہ 96,000 جو ہے وہ کراس کیا ہے اسٹاک مارکیٹ. دنیا حیران ہے. انفلیشن 38% سے, مہنگائی جو ہے 38% سے اس وقت 7% پہ آ گئی ہے. مہنگائی کا جو جن ہے وہ ایک دفعہ بوتل سے نکل جائے تو اس کو واپس بوتل میں بند کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ دنیا میں شاید چند کیس سٹڈیز میں سے ایک کیس سٹڈی ہوگی کہ مہنگائی اتنی کم ہوئی ہے, اور دنوں میں, ہفتوں میں, مہینوں میں کم ہوئی ہے. اور مہنگائی کم ہوئی ہے تو ظاہر ہے پنجاب کے, پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو سہولت ملی ہے, ان کی زندگی میں آسانی آئی ہے. ان کی قوت خرید جو بالکل ختم ہو چکی تھی, آج اس میں دوبارہ اضافہ ہو رہا ہے, اور لوگ خوش ہیں. اسی لیے بار بار جو احتجاج کی, دھرنے کی کالز دی جاتی ہیں, لوگ اس پہ کان نہیں دھرتے. ایک کے بعد ایک کال ان کی فیل ہوئی ہے الحمدللہ, کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی خدمت ہو رہی ہے, ان کے لیے کام ہو رہا ہے, کوئی درد دل کے ساتھ ان کی خدمت کر رہا ہے. روٹی شہباز شریف صاحب کے دور میں 5 روپے کی تھی, 2 روپے کی تھی, پھر 5 روپے کی ہوئی, اور 4 سال اتنی نااہلی, نالائکی اور کرمنل نیگلیجنس رہی ہے کہ وہ 5 روپے کی روٹی ہم نے دیکھا 25 اور 30 روپے پہ چلی گئی. آج اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ پھر اتنے سال کے بعد جب روٹی 12 روپے کی ہوئی ہے تو مسلم لیگ نون کی حکومت ہے پاکستان میں. آج جب فارن ریزروز آپ کے بڑھے ہیں تو مسلم لیگ نون کی حکومت ہے پاکستان میں. آج آپ کی اسٹاک مارکیٹ تمام ریکارڈز توڑ رہی ہے تو مسلم لیگ نون کی حکومت ہے پاکستان میں. آج آپ کی جو ریمیٹنسز ہیں وہ بڑھ رہی ہیں تو مسلم لیگ نون کی حکومت ہے پاکستان میں. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ شہباز شریف صاحب دن رات اس بات پر کام کر رہے ہیں کہ کس طرح بجلی کی قیمتوں کو نیچے لایا جائے. اور یہ بھی ایک ایسی, جب بجلی کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں ان کو دوبارہ کنٹرول کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے وہ درد دل چاہیے, اور وہ کیپیسٹی چاہیے, وہ نو ہاؤ چاہیے, وہ محنت چاہیے جو شہباز شریف صاحب کریں. اور یہ باتیں میں اس لیے نہیں کر رہی کہ وہ میرے سامنے بیٹھیں, یہ بات میں بالکل دل کی گہرائیوں سے اور سچائی سے میں بطور پاکستانی میں یہ بات کر رہی ہوں. اور یہ کوئی کوانسیڈنس نہیں ہے کہ جب ملک میں ترقی آتی ہے تو مسلم لیگ نون کی حکومت ہوتی ہے. جب موٹر ویز بنتی ہیں, ہائی ویز بنتی ہیں, سڑکیں بنتی ہیں, کچی کینال بنتی ہیں تو مسلم لیگ نون کی حکومت ہوتی ہے. جب مہنگائی کم ہوتی ہے تو مسلم لیگ نون کی حکومت ہوتی ہے. جب نوجوانوں کو اسکالرشپس اور لیپ ٹاپس دیے جاتے ہیں تو مسلم لیگ نون کی حکومت ہوتی ہے. جب جدید ٹرانسپورٹ کی سہولتیں عوام کو مہیا کی جاتی ہیں, چاہے وہ اورنج لائن ہو, چاہے وہ میٹرو بسز ہوں, یا وہ اسپیڈو بسز ہوں, یا وہ اسٹوڈنٹس کی بائکس ہوں, تو وہ بھی مسلم لیگ نون کی حکومت ہوتی ہے. جب چاروں صوبے قریب آنے لگتے ہیں اور دوریاں مٹتی ہیں تو وہ بھی مسلم لیگ نون کی حکومت ہوتی ہے. یہ کوئی کوانسیڈنس نہیں ہے. کوئی ہے جس کے, ہمارے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے. ہاں, اللہ تعالیٰ کی عطیہ و حب الوطنی ہے جس سے ہمارے دل سرشار ہیں. اور میں یہ سب, مجھے پتہ ہے شہباز شریف صاحب 6 بجے اٹھ کے اپنا کام شروع کرتے ہیں, تبھی شہباز سپیڈ جو ہے وہ ممکن ہوتی ہے. شہباز سپیڈ اپنے آپ نہیں ہو جاتی, وہ سپیڈ سے کام کرنا پڑتا ہے تبھی شہباز سپیڈ بنتی ہے ماشاءاللہ. اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ صرف اکانومی کی بہتری کے لیے اکنامک انڈیکیٹرز ہیں, ان کو بہتر کرنے کے لیے دن رات شہباز شریف صاحب نے کام نہیں کیا, تعمیر نو نہیں کی پاکستان کی صرف اکانومی کے اندر, بلکہ وہ پاکستان کی پچھلے دور حکومت میں وہ جو 4 سال پاکستان کی خارجہ پالیسی پر, فارن پالیسی پر, پاکستان کے اپنے دوستوں سے, دنیا سے جو تعلقات ہیں ان پر جو
پے در پے حملے کیے گئے, ان کے اندر جو بگاڑ پیدا کیا گیا, دوستوں کو ناراض کیا گیا, دوستوں کو دشمنوں میں تبدیل کیا گیا, دوستوں کو دور کیا گیا, دونوں ملکوں میں دوریاں لائی گئیں. آج شہباز شریف صاحب اس پہ بھی بہت کامیابی کے ساتھ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اور ابھی جو شنگھائی کانفرنس ہم نے دیکھی ہے, وہ مناظر پاکستان نے پتہ نہیں کتنے سال کے بعد دیکھے. اور ہر تھوڑی دیر کے بعد جو ہمارے دوست ممالک ہیں, ان کے سربراہان جب پاکستان آتے ہیں, اور جب شہباز شریف صاحب کو جس طرح کے انویٹیشنز ہر وقت جو دوسرے ملکوں سے آتے ہیں, جاتے بھی ہیں, کامیاب دورے کر رہے ہیں, یہ بھی جو خبریں ہیں یہ بھی ہم نے بہت سال کے بعد دیکھی. نواز شریف صاحب کے دور میں آخری مرتبہ پاکستان کو عزت ملتے ہوئے دیکھی تھی. آج وہ شہباز شریف صاحب نے وہی سلسلہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے دوبارہ جوڑا ہے اور کامیابی سے اس کو لے کے چل رہے ہیں. لیکن شہباز شریف صاحب, مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ جس چیز کو آپ نئے سرے سے جس چیز کی تعمیر نو کر رہے ہیں, چاہے وہ اکانومی ہو یا وہ فارن ریلیشنز ہوں پاکستان کے, آج بھی اس پہ حملے بند نہیں ہوئے. آج بھی اس پہ حملے بڑی بے دردی سے جاری ہیں. کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی, میں آنیسٹلی سمجھی کہ وہ ویڈیو ڈبڈ ہے, وہ جعلی ویڈیو ہے, لیکن وہ سچی. میں نے جب پتہ کیا تو پتہ چلا کل کی ویڈیو ہے. ایک گھریلو خاتون جن کا سیاست سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں, کل انہوں نے جو پاکستان کے اوپر حملہ کیا ہے, مجھے آنیسٹلی اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا, اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آیا. انہوں نے پاکستان کے ایک ایسے دوست ملک پر حملہ کیا جو ہر مشکل میں, ہر برے وقت میں, ہر کٹھن وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا, پاکستان کی مدد کو آیا, اور ایک ریلائبل فرینڈ ہے پاکستان کا محسن ہے, اس کے اوپر انہوں نے حملہ کیا. تو میں حیران رہ گئی, اور میں نہیں مان سکتی کہ ان کو اس چیز کی, اس کے کانسیکوینسز کا نہیں پتہ, پاکستان کے اوپر اس کے کانسیکوینسز کا نہیں پتہ, اور اس سے جو بگاڑ پیدا ہونے کا اندیشہ ہے اس کی ان کو خبر نہیں ہے. میں یہ نہیں مان سکتی. تو میں جو کہنا چاہتی ہوں پرائم منسٹر, وہ یہ ہے کہ جہاں اندرونی حملے بھی ہو رہے ہیں, میں نے اس دن بھی آپ سے یہ ریکویسٹ کی تھی, آپ نے کہا کہ ملک کی معیشت ماشاءاللہ ترقی کر رہی ہے, اکنامک انڈیکیٹرز امپروو ہو گئے ہیں, تو آپ نے کہا کہ ملک کو ایک ہی چیز جو ہے وہ اس کی ترقی میں خلل ڈال سکتی ہے, وہ ہے دہشت گردی, دہشت گردی اور دہشت گردی. آپ کی بات بالکل درست ہے. دہشت گردی بالکل ہمارے ترقی کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو دہشت گردی سے پاک کرے, اور وہ دن آئیں جب ہمارے وردی میں لوگ جو ہیں وہ شہید نہ ہوں, ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ ان کو جانوں کے اس طرح نذرانے اس مٹی میں, اس وطن میں امن لانے کے لیے نہ دینے پڑیں. لیکن یہ صرف دہشت گردی نہیں ہو رہی, یہ جو حملے خیبر پختونخوا سے پنجاب کے اوپر ہو رہے ہیں, یہ میں نے کبھی مناظر پورے پاکستان کے 76 سال کی تاریخ میں نہیں دیکھے کہ پاکستان یہ حملے کوئی خارجی نہیں کر رہے, یہ حملے کوئی دہشت گرد نہیں کر رہے. یہ حملے جو ہیں یہ خیبر پختونخوا کی حکومت پنجاب کے اوپر اور وفاق کے اوپر کر رہی ہے, اور ایک اور حملے کے لیے تیار بیٹھی ہے. اور ایسے وقت میں جب پاکستان ترقی کر رہا ہے, ایسے وقت میں جب پاکستان پہ چھائی ہوئی جو ایک وہ گرد چھائی ہوئی تھی پاکستان کے اوپر, وہ ہٹنے جا رہی ہے, وہ ختم ہو رہی ہے, ترقی کے راستے پہ پاکستان آ رہا ہے, ایسے ہی وقت میں یہ لوگ کیوں آ جاتے ہیں دھرنے لے کے؟ مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی. ان کا ایجنڈا بہت خطرناک ہے, جو میرے خیال ہے ہماری بھی سمجھ سے باہر ہے. ورنہ کوئی ہوش و حواس میں پاکستانی, ایک ایسا پاکستانی جس کے دل میں تھوڑی سی بھی اپنے وطن کی, اپنی مٹی کی محبت ہو, وہ یہ کام کر ہی نہیں سکتا. ہم دشمنوں سے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں یا اپنے لوگوں سے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں. میں نے اس دن بھی پرائم منسٹر کو کہا تھا کہ میرے پولیس والے, جو پنجاب پولیس کے میرے جوان ہیں, آفیسرز ہیں, ان کے سر جو ہے وہ دہشت گرد نہیں پھاڑ رہے, ان کی ہڈیاں دہشت گرد نہیں توڑ, ان کے سر جو ہیں وہ ہمارے اپنے لوگ, اپنی خیبر پختونخوا کی حکومت پھاڑ رہی ہے, ان کے اوپر حملے خیبر پختونخوا کی حکومت کر رہی ہے. کبھی کسی نے دیکھا کہ وہ ہمیشہ بات ہوتی ہے کہ صوبوں کو قریب آنا چاہیے, صوبوں کو ایک دوسروں سے جوڑنا چاہیے, جیسے یہ کچی کنال پنجاب سے بلوچستان کو ہمیشہ کے لیے جوڑ رہی ہے ماشاءاللہ. یہ صرف اریگیٹ نہیں کر رہی, یہ صرف جو بحالی نہیں ہے اس کی, یہ دلوں کو قریب لے کر آ رہی